بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 490 ہے، 490، اور آج سورۃ المائدہ کی دو آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 20 اور 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ، اور جب، قال کہا، موسیٰ حضرت موسیٰ نے، لقوم ہی اپنی قوم سے، یا قوم اے میری قوم، اذکرو تم یاد کرو، نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمت جو ہوئی تم پر، اذ جب، جعل اس نے بنائی، فیکم تمہارے اندر، انبیاء وجعلکم اور اس نے تمہیں بنایا، ملوکا بادشاہ، وآتاکم اور دیا تم کو، ما لم یؤتی احدا جو نہیں دیا اس نے کسی کو، من العالمین جہانوں میں سے۔ یا قوم بھی، اے میری قوم، ادخلو تم داخل ہو جاؤ، الارض المقدسہ مقدس زمین میں، التی وہ جو، کتب اللہ اللہ نے لکھ دی ہے، لکم تمہارے لیے، ولا ترتدوا اور تم نہ پھرنا، علی ادبارکم اپنی پیٹوں پر، فتنقلبوا تب تو تم پلٹو گے، خاسرین نقصان اٹھانے والے بن کر۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو، تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اے بھائیو، تم ارض مقدس یعنی ملک کے شام میں، جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، داخل ہو جاؤ، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹ نہ پھیر دینا، ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ ان دو آیتوں میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس وقت کا دھیان کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے۔ دوسری بات، وہ نعمت یہ ہے کہ اس نے تم میں نبی پیدا کیے اور حکمران بنائے، اور تمہیں وہ سب کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے دنیا جہاں کے کسی فرد کو عطا نہیں کیا تھا۔ تیسری بات، اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے واسطے لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل پیچھے نہ لوٹو، ورنہ پلٹ کر نامراد ہو جاؤ گے۔ جب بزرگان محترم، جب فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں ڈوب کر ختم ہو گیا اور بنی اسرائیل سمندر پار ہو کر شام کے علاقے میں داخل ہو گئے، تو اب انہیں اپنے وطن فلسطین میں جانا تھا۔ یہ لوگ کئی سو سال کے بعد مصر سے واپس لوٹے تھے۔ اس وقت تک قوم عاد کا ایک بچا ہوا عمالقہ نامی طبقہ ان کے وطن پر قبضہ کر چکا تھا۔ عمالقہ بڑے طاقتور قد و قامت والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ سرزمین بنی اسرائیل کو ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دلائی، اور انہیں یہ احساس دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑی بڑی مہربانیاں کی ہیں، اور یہ بات بھی بتائی کہ بنی اسرائیل، آئندہ چل کر تم میں کثرت سے نبی ہوں گے، اور تم میں بہت سے بادشاہ بھی ہوں گے، یعنی مستقبل میں نبوت اور بادشاہت تم میں ہوگی، اور اس نبوت اور بادشاہت کے میدان کے لیے تمہارے پاس اپنی جگہ ہونی چاہیے، جس جگہ پر انبیاء کرام علیہ السلام آزادی کے ساتھ دین کی دعوت دے سکیں، اور تمہارے بادشاہ اپنے اقتدار کو کام میں لا سکیں، اور سارے معاملات کو
निमटा सके। मिस्री कौम कब्तियों ने अब तक तुमको गुलाम बना रखा था, आइंदा तुम्हें आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी बसर करनी है। इसलिए ए बनी इसराइल, तुम सब उस मुक़द्दस सरजमीन फ़लस्तीन में दाखिल हो जाओ जो तुम्हारा अपना वतन है। उस सरजमीन को अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुक़द्दर कर दिया है। तुम्हें किसी भी सूरत में पीठ नहीं फेर देना है, बल्कि आगे बढ़ना है। अब तुम्हें उस अमालिका कौम से जंग करना है, वो वहां से निकल जाएंगे। तुम्हें हौसला और हिम्मत से काम लेना है, और अगर अब हौसला और हिम्मत नहीं करोगे तो हमेशा के लिए नुकसान उठाओगे। इस मौके पर अमालिका कौम की असल हालत दरियाफ्त करने के लिए बनी इसराइल के चंद आदमियों को भेजा गया था। उन्होंने जब ताकतवर और बड़े डेल डोल वाले हामिल अमालिका कौम के अफराद को देखा तो वापस आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ये तो बड़े डेल डोल वाले लोग हैं, जाहिर है कि हमारे अंदर इस बात की क़ुव्वत और ताकत नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा कि उनका हाल तुम पोशीदा रखो, अब बनी इसराइल के लोगों को मत बताओ, वरना ये बुज़दिली इख्तियार करेंगे और लड़ने से बाज आ जाएंगे। अगले हालात अगले दर्स में आपको मिलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन आयात से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दर्स कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए, और मुतालिकीन के ग्रुप बनाकर इन्हें रोजाना दर्स कुरान भेजें और अज्र सवाब पाएं।